حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں۔ نمبر 1، آنکھوں کا خشک ہو جانا، یعنی ایسا خشک ہو جانا کہ کبھی اللہ کے خوف سے ان آنکھوں سے آنسو ہی جاری نہ ہوا ہو، کبھی اللہ کا خوف آیا ہی نہ ہو دل میں، کہ جب دل میں اللہ کا خوف آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ آنکھوں کا خشک ہو جانا کہ کبھی اللہ کے خوف سے آنکھوں میں آنسو نہ آیا ہو۔ نمبر 2، دل کا سخت ہو جانا کہ حق بات اثر ہی نہیں کرتی، جتنی بھی حق بات اس کے سامنے آئے یہ سے یہ کہہ کے ٹال دیتا ہے، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ مفتیوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ شیخ الحدیثوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اس پہ کوئی صداقت نہیں ہے، ان باتوں کو یہ کہہ کے ٹال دیتا ہے اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنے میں لگا ہو۔ یہ دل سخت ہو چکا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے ان کاموں کے بدلے یہ جو کچھ دنیا میں بدعمالیاں کیا کرتے تھے۔ یعنی اعمال بد کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ 1 سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو 2 سیاہ نقطے لگ جاتے ہیں، جب تیسرا گناہ کرتا ہے تو 3 نقطے لگ جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ گناہ کرتا رہتا ہے اس کے دل پہ نقطے لگتے رہتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر اس میں حق بات اثر ہی نہیں کرتی، ایسا دل کالا ہو جاتا ہے، ایسا سخت ہو جاتا ہے کہ حق بات اس پہ اثر ہی نہیں کرتی۔ یہ دوسری علامت ہے بدبختی کی۔ پہلی علامت کہ آنکھوں کا خشک ہونا کہ کبھی اللہ کے خوف سے رونا نہ آیا ہو، اور دوسری علامت کہ دل کا سخت ہو جانا۔ ہاں، بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دوبارہ صاف ستھرا کر دے۔ 3 شرائط کے ساتھ توبہ، اس میں ویڈیو کلپ ریکارڈ کرا چکا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ دل کو دوبارہ صاف کر دیتے ہیں۔ پھر یہ گناہ کرتا ہے، پھر 1 سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ لیکن کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور توبہ ہی نہیں کرتا، اس کا دل سیاہ سخت ہو چکا، اس کا دل کالا ہو چکا، اور حدیث کی روشنی وہ بدبخت ہے۔ بدبخت اسے کہتے ہیں جو جہنم کے قریب ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے۔ نیک بخت اسے کہتے ہیں جو اللہ کی رضا اور جنت کے قریب ہوتا ہے۔ تیسری بات جو ارشاد فرمائی کہ تیسری بات یہ ہے دل کے سخت ہونے کی کہ آرزوؤں کا لمبا ہونا، لمبی لمبی آرزویں لے کے بیٹھا ہوا ہے، لمبی لمبی امیدیں لے کے بیٹھا ہوں، میں یہ کروں گا، 3 سال بعد میں یہ کر دوں گا، میرا یہ ڈپلومہ ہو جائے گا، فلاں ہو جاؤں گا، میں فلاں سیٹ پہ پہنچ جاؤں گا، مجھے فلاں پوسٹ مل، یعنی کسی بھی اعتبار سے لمبی لمبی امیدیں۔ بھائی دنیا کمانے کا شریعت نے منع نہیں کیا، یہ بات یاد رکھیں۔ میں مخالفت نہیں کرتا، حلال روزی کمانا سنت ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمائی، صحابہ نے کمائی، انبیاء کی سنت ہے اپنے ہاتھ سے روزی کمانا، کہ روزی کے لیے نکلنا، اپنے ہاتھ سے روزی کمانا، یہ سنت ہے انبیاء کی، اور امت کو درس بھی دی کہ روزی کماؤ، کہ ایسے نہ ہو کہ روزی نہ کمانے کی وجہ سے آپ کس میں پڑ جاؤ، کفر تک پہنچ جاؤ۔ تو روزی کمانا سنت ہے، حلال روزگار کمانا اور حلال ذرائع اختیار کرنا اپنی بیوی بچوں کے لیے، عزیز و اقارب کے حقوق ادا کرنے کے لیے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے، یہ ضروری ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ لیکن مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا، اس کو ضرورت سمجھنا، اس کو مقصد نہیں بنانا کہ صبح اٹھے کس لیے، کھایا کس لیے، کمانے کے لیے، کمایا کس لیے، کھانے کے لیے، یہ نہیں کرنا۔ یہ ضرورت پوری کر کے اپنی زندگی اللہ کی فرمانبرداری میں گزارنی، دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے، اپنے قول فعل عمل سے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، کہ میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں اور لوگوں کو یہ لگے کہ اسلام اور مسلمانوں کا یہ طریقہ۔ میری آنکھ وہ نہ دیکھے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ کہیں میری آنکھ وہ تو نہیں دیکھ رہی، کہیں مجھے دیکھ کے لوگ دین اسلام سے متنفر اور دور تو نہیں ہو رہے۔ اللہ نہ کرے اگر ہمیں دیکھ کے لوگ اسلام سے دور ہو رہے اور ہماری مثالیں دے رہے ہیں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے اس دن کے بعد ہمارے لیے جینے سے زیادہ مرنا بہتر ہے۔ اس کے بعد ہمیں زندہ رہنے کا دنیا میں کوئی حق ہی نہیں، ہمیں مر جانا چاہیے کہ جس دن لوگ یہ کہیں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ ہم نے خود اپنی ذات سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے ہم نے اسلام کو بدنام کیا۔ خود سوچو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کل کس منہ سے جائیں گے؟ اللہ نے ہمیں بغیر مانگے ماں کے پیٹ میں کلمہ دیا، ہم نے وہ کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنا ہمارا تو اس میں کوئی کمال نہیں تھا، ہم نے اتنے حسین ہیں کہ ہمیں جنت والی اللہ تعالیٰ نے کلمہ دے دیا، نہ اتنے جمیل ہیں، نہ اتنے حسین ہیں، یہ تو محض اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں کے پیٹ میں کلمہ دیا اور ہم نے کلمے کے حقوق ادا نہیں کیے، الٹا اسلام کو بدنام کرنے کا سبب بنے۔ مجھے بتائیں اللہ کی عدالت میں کس منہ کے ساتھ اٹھ کے جائیں؟ جہاں ہر شخص اپنے گناہوں کے بدلے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، ہم کون سا منہ اٹھا کے اللہ کی عدالت میں جائیں؟ اور چوتھی بات یہ ہے کہ دنیا کی حرص انسان کے اندر،
اور دنیا کی حرص ایسی چیز ہے جو بڑھتی ہی چلی جاتی. اگر انسان کو 7 آسمان اور 7 زمین سونے چاندی کے مل جائیں، میرے شک حدیث کا مفہوم ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے میں نے کہیں یہ پڑھی ہے بہرحال کہ 7 آسمان، ویسے اگر حدیث نہ بھی ہو مجھے ایسے لگ رہا ہے یہ حدیث ہے، لیکن بالفرض اگر حدیث نہیں بھی ہے تو پھر بھی مشاہدہ تو ہے اس بات کا کہ اگر 7 آسمان 7 زمین انسان کو سونے کے مل جائیں نا تو وہ بولے گا 8واں بھی ہونا چاہیے. انسان حریص ہے. ان الانسان لربہ لکنوت، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. حدیث میں آتا ہے کن فی الدنیا کانک مسافر او عابر السبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتا مسافر ہے